بابا سے بلند آنے سے بات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قم الليل إلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا محيلا
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم من يجعل الولدان شيبا يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل بالنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بواجب لنا سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس ترحیم برائے سال ثواب ظفر احمد ابن مظفر حسین مرحوم مسجد حضرت ولی العصر میں منعقد ہو رہی ہے. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ مسجد حضرت ولی العصر میں تشریف لے آئیں. اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیں. کہ مجلس برائے سال ثواب مولانا قلب عابد صاحب قبلہ نقوی مرحوم اور مولانا قلب صادق صاحب قبلہ نقوی مرحوم آج شب میں آج سحپہر 4 بجے حضرت قاسم ہال میں منعقد ہوگی. اس مجلس کو بھی خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. مومنین سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب عنبر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ سب بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 مصرے آپ کی خدمت میں کرنا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جہاں پیدا کیا. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جہاں پیدا کیا. یہ زمین تخلیق کی یہ آسماں پیدا کیا. یہ زمین تخلیق کی یہ آسماں پیدا کیا اور لامکانی سے مکاں پیدا کیا. لامکانی سے مکاں پیدا کیا. ایک گل کو خل کر کے گلستاں پیدا کیا. ایک گل کو خل کر کے گلستاں پیدا کیا. لامکانی سے مکاں پیدا کیا. لامکانی سے مکاں پیدا کیا. ایک گل کو خل کر کے گلستاں پیدا کیا اور ذات واجب نے سجا کے یہ محفل امکان کو. ذات واجب نے سجا کے یہ محفل امکان کو اس کی زینت کے لیے بھیجا یہاں انسان کو. اس کی زینت کے لیے بھیجا یہاں انسان کو. اور آخری شعر ہمارے امام کے حوالے سے کہ اے میرے پردہ غیبت میں سنورنے والے. اے میرے پردہ غیبت میں سنورنے والے. ہم پہ اللہ کی رحمت ہے تمہارا پردہ. ہم پہ اللہ کی رحمت ہے تمہارا پردہ. پردہ اٹھے گا تو کھل جائیں گے اعمال اپنے. پردہ اٹھے گا تو کھل جائیں گے اعمال اپنے. اسی پردے میں تو رکھا ہے ہمارا پردہ. اسی پردے میں تو رکھا ہے ہمارا پردہ. صلوات پڑھو. گزارش جناب علی عباس صاحب سے کوئی تشریف لائیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ سب آواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. کنارے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تم سمجھتے ہو کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں. مولا علی جان میں
تم سمجھتے ہو کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں، عمر میں کم ہوں، میں خیبر کے علی جیسا ہوں، عمر میں کم ہوں، میں خیبر کے علی جیسا ہوں، میں بھی لا سکتا ہوں خیموں میں اٹھا کر دریا، میں بھی لا سکتا ہوں خیموں میں اٹھا کے دریا، بات یہ کم ہے کہ عباس کا بھتیجا ہوں، بات یہ کم ہے کہ عباس کا بھتیجا ہوں، یہ تبسم میرا تلوار سے کم تھوڑی ہے، گردنیں اس سے میں 9 لاکھ اڑا سکتا ہوں، گردنیں اس سے میں 9 لاکھ اڑا سکتا ہوں، جانے کیوں شام سے ٹکراتی ہیں فوجیں جا کر، میں تو بس بابا کے ہاتھوں میں ابھی کھیلا ہوں، میں تو بس بابا کے ہاتھوں میں ابھی کھیلا ہوں، میرے رگ رگ میں رواں خون ابو طالب ہے، میرے رگ رگ میں رواں خون ابو طالب ہے، کربلا میں تیرے خیبر کو اڑا سکتا ہوں، اس لیے چومتے ہیں مجھ کو سبھی اہل حرم، اس لیے چومتے ہیں مجھ کو سبھی اہل حرم، مثل قرآن دل شبیر پہ میں اترا ہوں، مثل قرآن دل شبیر پہ میں اترا ہوں، میرے جھولے سے نہ خالی گیا فراز کوئی، میرے جھولے سے نہ خالی گیا فراز کوئی، لیکن میں باب حوائج کی سند اترا ہوں، لیکن میں باب حوائج کی سند اترا ہوں، نعرہ صلوات۔ تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، منسوب ہے ہر ایک ساز، منسوب ہر ایک ساز ہے کرب و بلا سے، تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، منسوب ہر ایک ساز ہے کرب و بلا سے، مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، زہرا نہ چلی جائیں کہیں فرش عزا سے، زہرا نہ چلی جائیں کہیں فرش عزا سے، ایک نعرہ صلوات۔ گزارش جناب گلزار صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولانا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مسجد حضرت ولی العصر میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب حسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ چند ہی لمحوں میں مولانا موصوف تشریف لے آئیں گے۔ جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ مسجد حضرت ولی العصر میں تشریف لے آئیں۔ سماعت فرمائیں جناب گلزار صاحب کو، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ چند اشعار سماعت فرما دیں۔ اصغر بے شیر نے جب رن میں حملہ کر دیا، اصغر بے شیر نے جب رن میں حملہ کر دیا، دشمنوں کی فوج میں کوہرام برپا کر دیا، اصغر بے شیر نے جب رن میں حملہ کر دیا۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ مسکرا کر تیر کو دیکھا تو اصغر نے کہا، ہاں مسکرا کر تیر کو دیکھا تو اصغر نے کہا، حرملا اس تیر کو میں نے کھلونا کر دیا، حرملا اس تیر کو میں نے کھلونا کر دیا، اور کربلا میں نو کے نیزہ
پر کہاں شبیر نے کربلا میں نوک نیزہ پر کہاں شبیر نے سر کٹا کر اے خدا اسلام زندہ کر دیا سر کٹا کر ہے خدا اسلام زندہ کر دیا. 3 شعر و مقطع سماعت فرمائیں کہ اے علی تم نے بہت مردوں کو تو زندہ کیا. اے علی تم نے بہت مردوں کو تو زندہ کیا پر تیری بیٹی نے دو زندوں کو مردہ کر دیا پر تیری بیٹی نے دو زندوں کو مردہ کر دیا. اور یہ مولا عباس کے حوالے سے کہ دیکھ کر عباس کو گر کر جو بھاگے پھر گرے. دیکھ کر عباس کو گر کر جو بھاگے پھر گرے. ارے ہیبت عباس نے لاکھوں کو لنگڑا کر دیا. ہیبت عباس نے لاکھوں کو لنگڑا کر دیا. ایک شعر و مقطع کہ تیرے گھر کو اس گھڑی عزت ملی ہے خدا. تیرے گھر کو اس گھڑی عزت ملی ہے خدا. تیرے گھر کو جس گھڑی حیدر نے قبلہ کر دیا. تیرے گھر کو جس گھڑی حیدر نے قبلہ کر دیا. مقطع بھی سماعت فرمانا کہ شام کے دربار میں گلزار یوں سجاد نے. شام کے دربار میں گلزار یوں سجاد نے حاکم دربار کو خطبوں سے گونگا کر دیا. حاکم دربار کو خطبوں سے گونگا کر دیا. اصغر بے شیر نے جب رن میں حملہ کر دیا. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تھے جناب گلزار صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. گزار ہیں شاعر اہل بیت جناب عنایت صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ سب بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. آپ حضرات نعرہ درود کا سہارا دیں. ایک مطلب اور 2-3 شعر کہ ترک واجب کا گناہ کرنے پہ مغرور ہے وہ. ترک واجب کا گناہ کرنے پہ مغرور ہے وہ. عشق حیدر میں یہ کہتا ہے مگر چور ہے وہ. ترک واجب کا گناہ کرنے پہ مغرور ہے وہ.
عشق حیدر میں یہ کہتا ہے مگر چور ہے وہ، اور جس پہ تلوار چلی آج بھی باقی ہے وہی، جس پہ تلوار چلی آج بھی باقی ہے وہی، کاٹنے والے کو معلوم نہ تھا نور ہے وہ، جس پہ تلوار چلی، جس پہ تلوار چلی، جس پہ تلوار چلی آج بھی باقی ہے وہی، کاٹنے والے کو معلوم نہ تھا نور ہے وہ، کاٹنے والے کو معلوم نہ تھا نور ہے وہ، اور بابصارت تھے جو بجلی نے انہیں لے ڈالا، بابصارت تھے جو بجلی نے انہیں لے ڈالا، بابصیرت نے بتایا کہ سرے طور ہے وہ، بابصارت تھے جو، بابصارت تھے جو بجلی نے انہیں لے ڈالا، بابصیرت نے بتایا کہ سرے طور ہے وہ، بابصیرت نے بتایا کہ سرے طور ہے وہ، اور وہ عنایت ہے ہمیں شہرگ جاں سے بھی قریب، وہ عنایت ہے ہمیں شہرگ جاں سے بھی قریب، اور نادان سمجھتے ہیں بہت دور ہے وہ، اور نادان سمجھتے ہیں بہت دور ہے وہ عنایت ہے ہمیں شہرگ جاں سے بھی قریب، اور نادان سمجھتے ہیں بہت دور ہے وہ، اور نادان سمجھتے ہیں بہت دور ہے وہ۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں۔ کلام حاضر ہے کہ اب کہ یہ کیسی بلا شہر عزا آئی ہے، اب کہ یہ کیسی بلا شہر عزا آئی ہے، اتنا سناٹا نہیں جتنی کہ تنہائی ہے، اب کہ یہ کیسی بلا شہر عزا آئی ہے، اتنا سناٹا نہیں جتنی کہ تنہائی ہے، اور سوچنا کتنا چمکتا تھا عزا کا سورج، سوچنا کتنا چمکتا تھا عزا کا سورج، کیا ہماری ہی قطعوں سے گھٹا چھائی ہے، کیا ہماری ہی قطعوں سے گھٹا چھائی ہے، سوچنا کتنا چمکتا تھا عزا کا سورج، کیا ہماری ہی قطعوں سے گھٹا چھائی ہے، اور ان کو تو مانتا ہے ان کی نہیں مانتا ہے، ان کو تو مانتا ہے ان کی نہیں مانتا ہے، کوئی سمجھاؤ مجھے کیسے یہ مولائی ہے، ان کو تو مانتا ہے ان کو تو مانتا ہے ان کی نہیں مانتا ہے، کوئی سمجھاؤ مجھے کیسے یہ مولائی ہے، کوئی سمجھاؤ مجھے کیسے یہ مولائی ہے، اور دشت دنیا میں بھلا کیسا پسینہ اس کے، دشت دنیا میں بھلا کیسا پسینہ اس کے، جس نے اسلام کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، جس نے اسلام کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، جس نے اسلام کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، اور اس لیے کرتے ہیں سجاد کو یعقوب سلام، اس لیے کرتے ہیں سجاد کو یعقوب سلام، یوسفوں کے چلے جانے پہ بھی بینائی ہے، یوسفوں کے چلے جانے پہ بھی بینائی ہے، اس لیے کرتے ہیں سجاد کو یعقوب سلام، اس لیے کرتے ہیں سجاد کو یعقوب سلام، یوسفوں کے چلے جانے پہ بھی بینائی ہے، یوسفوں کے چلے جانے پہ بھی بینائی ہے۔ وقت حاضر ہے کہ دار ظلمات پہ ہوتا میں عنایت، لیکن دار ظلمات پہ ہوتا میں عنایت، لیکن غیب سے وارث عیسیٰ کی مسیحائی ہے، غیب سے وارث عیسیٰ کی مسیحائی ہے۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب عنایت صاحب، جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ انتہائی ادب و احترام سے گزار ہوں استاد الشعراء جناب زاہد لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کو نوازیں۔ آپ سب بآواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا موصوف کا، آپ سب بآواز بلند نعرہ صلوات سے جناب زاہد لکھنوی صاحب کا استقبال کریں۔ آواز اس میں آ رہی تھی، ہاں ریکارڈنگ آن لائن اس میں ہم نے نہیں کیا ویسے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
ज़माना ला नहीं सकता कभी अली का जवाब, ज़माना ला नहीं सकता कभी अली का जवाब, अली की ज़ात से इस्लाम के उसूल बने, अली की ज़ात से इस्लाम के उसूल बने, अली के चेहरे में मिलते हज़ारों जलवे हैं, कहीं खुदा नज़र आए कहीं रसूल बने, अली के चेहरे में मिलते हज़ारों जलवे हैं, कहीं खुदा नज़र आए कहीं रसूल बने, अब इससे बढ़ के फजीलत कोई नहीं मुमकिन, बस इंतहा है कि वो शौहरे बतूल बने, बस इंतहा है कि वो शौहरे बतूल बने। सलवात पढ़े। एक कथा और मौला कायनात की शान में, चूँकि महीना भी उन्हीं से मंसूब है। मुझे कहता है मौलाई ज़माना, मुझे कहता है मौलाई ज़माना, शरीयत क्या है ये भी जानता हूँ, यही सच है खुदा के दीन को मैं अली के नाम से पहचानता हूँ, यही सच है खुदा के दीन को मैं अली के नाम से पहचानता हूँ। सलवात पढ़े आप। रोज़े खैबर इंतखाबे मुस्तफ़ा कुछ और है, रोज़े खैबर इंतखाबे मुस्तफ़ा कुछ और है, सूरमा तो है बहुत शेरे खुदा कुछ और है, सूरमा तो है बहुत शेरे खुदा कुछ और है, कि मोहम्मद से वफ़ा मौला अली ने उम्र भर, हाँ मगर अब्बास की शह से वफ़ा कुछ और है, हाँ मगर अब्बास की शह से वफ़ा कुछ और है। सलवात पढ़े आप। चंद अशआर छोटे हजरत की शान में समाअत फरमाएं। रदी फैज़ की नसीब देखिएगा। ऐ जान करबला तुझे क्या क्या हुआ नसीब, ऐ जान करबला तुझे क्या क्या हुआ नसीब, किस्मत वफ़ा की तू है वफ़ा है तेरा नसीब, किस्मत वफ़ा की तू है वफ़ा है तेरा नसीब, उम्मुल बनी के लाल तेरा मरहबा नसीब, तुझको हुई है इब्नियत फातिमा नसीब, उम्मुल बनी के लाल तेरा मरहबा नसीब, तुझको हुई है इब्नियत फातिमा नसीब, अब्बास बावफा का ज़हे हक अता नसीब। तीसरा मतलब अब्बास बावफा का ज़हे हक अता नसीब, इंसान का बदलते हैं लिखा हुआ नसीब, इंसान का बदलते हैं लिखा हुआ नसीब। एक सलवात पढ़े आप। इंसान का बदलते हैं लिखा हुआ नसीब, करते हैं तुझ पर अश्क शहीदान राहे हक, करते हैं तुझ पर अश्क शहीदान राहे हक, अब्बास बावफा है ये तन्हा तेरा नसीब, अब्बास बावफा है ये तन्हा तेरा नसीब, वो नफ्स मुतमईन है रूहे सबात हैं, वो नफ्स मुतमईन है ये रूहे सबात हैं, वो किस्मत हुसैन ये अब्बास का नसीब, वो किस्मत ये अब्बास का नसीब, जैसा शफीक वो है किसी का पदर नहीं, जैसा मौलाना तशरीफ ले आए। एक सलवात पढ़ें आप जैसा शफीक वो है किसी का पदर नहीं, जैसा शफीक वो है किसी का पदर नहीं, तुझको सकीना हो गया ऐसा चचा नसीब, तुझको सकीना हो गया ऐसा चचा नसीब,
عباس آسمان وفا کا قمر ہے تو، عباس آسمان وفا کا قمر ہے تو، سورج کو بھی نہیں تیرے رخ کی ضیاء نصیب، سورج کو بھی نہیں تیرے رخ کی ضیاء نصیب۔ شعر پیش کر رہے ہیں۔ ام البنی کو کہتے ہیں ماں صبت مصطفیٰ، ام البنی کو کہتے ہیں ماں صبت مصطفیٰ، عباس با وفا کی ہے ماں فاطمہ نصیب، عباس با وفا کی ہے ماں فاطمہ نصیب، ام البنی کو کہتے ہیں ماں صبت مصطفیٰ، عباس با وفا کی ہے ماں فاطمہ نصیب، عصمت کی جو ہوئی تجھے آب و ہوا نصیب، بیچ میں مطلب آ گیا ہے، عصمت کی جو ہوئی تجھے آب و ہوا نصیب، تطہیر اہل بیت سے تیرا بنا نصیب۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ میں دو شعر کی اور جمع، صلوات اور پڑھیں آپ حضرات۔ عصمت کی جو ہوئی تجھے آب و ہوا نصیب، تطہیر اہل بیت سے تیرا بنا نصیب، خالق نے تجھ کو باب ہوائج بنا دیا، خالق نے تجھ کو باب ہوائج بنا دیا، عیسیٰ کو بھی ہوا نہ تیرا مرتبہ نصیب، خالق نے تجھ کو باب ہوائج بنا دیا، عیسیٰ کو بھی ہوا نہ تیرا مرتبہ نصیب، ایک دن بنا ہی دے گی ذرا انتظار کر، ایک دن بنا ہی دے گی ذرا انتظار کر، زاہد ثنائے باب ہوا اج تیرا نصیب، ایک دن بنا ہی دے گی ذرا انتظار کر، زاہد ثنائے باب ہوا اج تیرا نصیب۔ کو بٹھال دو سبحان اللہ، ارے بس پڑھ لے۔ آپ سب آواز بلند کریں اس بات سے سوچ پیش کر رہا ہوں جامعہ محمد کے حال کا۔ ماں نہ روئے گی تمہیں آن محمد کیوں کر، ماں نہ روئے گی تمہیں آن محمد کیوں کر، جب مدینے میں نظر آئے گی ویرانی اگر ماں نہ روئے گی، جب کہ زندہ
کا سر آیا تھا، میں نہ روئی تھی تمہیں، تم کو گلا تو ہوگا، معاف کرنا جو اگر ہو سکے علاقِ جگر، ماں نہ روئے گی تمہیں، آن محمد کیوں کر، مجھ سے پوچھیں گے جو عبداللہ کہاں ہے بچے، کیا وجہ ہے میری نظروں سے نہاں ہے بڑے، کیا جواب ان کو یہ ماں دے گی میرے نور نظر، ماں نہ روئے گی تمہیں، آن محمد کیوں کر، حجرے دیکھوں گی تمہارے تو تڑپ جاؤں گی، کس طرح سے دل بےتاب کو سمجھاؤں گی، ارے اب نہیں لوٹ کے آئیں گے میرے رشک کے قمر، ماں نہ روئے گی تمہیں، آن محمد کیوں کر، تم نہیں پاس تو اب ناز اٹھاؤں کس کے، اجرے ہاتھوں سے بھلا میں سجاؤں کس کے، کاش مر جاتی تیرے ساتھ ہی دکھیا مادر، ماں نہ روئے گی تمہیں، آن محمد کیوں کر، تم نہیں پاس تو اب کچھ بھی مزہ جینے میں، ہائے اس غم میں پھٹا جاتا ہے دل سینے میں، کون اب مجھ کو پکارے گا بھلا ماں کہہ کر، ماں نہ روئے گی تمہیں، آن محمد کیوں کر، میں میرے لال تیرے بعد غضب ہم
اس چشم فلک نے بھی یہ منظر دیکھا، سر برہنا یہ لے گئے ہم کو در در، ماں نہ روئے گی تمہیں اون محمد کیوں کر، جب مدینے میں نظر آئے گی ویرانی اگر، بہت سے بلند سے بات. اس سے پہلے کہ مولانا موصوف کو دعوت دوں، اعلانات سماعت فرما لیں کہ جناب آقا شریعت مرحوم مولانا کلب عابد صاحب قبلہ نقوی کی اور حکیم الامت ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ نقوی کی اصال ثواب کے حوالے سے مجلس ہوگی ٹھیک 4 بجے سے پہر روضہ فاطمین حضرت قاسم ہال میں، جس کو خطیب حسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں کثیر تعداد میں. اور آج شب میں نماز مغربین کے بعد جناب محمد آغا صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی تیماہی کی مجلس اسی مسجد حضرت ولی العصر میں منعقد ہوگی. اس مجلس کو بھی خطیب حسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. مولانا موصوف کے استقبال میں آپ سب نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 4 مصرع سماعت فرما لیں کہ میں جتنی بار عزاخانے میں گیا آیا، میں جتنی بار عزاخانے میں گیا آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا، اور اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا، اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. گزار ہوں خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ سب بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد.
اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات بر محمد و آل. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم ظفر احمد ابن مظفر حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اکثر اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں میں آپ کے درمیان بھی کئی. اسلام اجتماعی مذہب ہے. اسلام معاشرتی مذہب ہے. اسلام جدائی اور فرقت کو قبول نہیں کرتا ہے. اب یہ جو حکم قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، یہ حکم کس سے ہے؟ تو پہلے مرحلے تو آپ کہہ سکتے ہیں انسانوں سے ہے، مسلمانوں سے ہے. لیکن جب آپ حبل پر جائیں گے کہ حبل کیا ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا اختلاف کر سکتی ہے، دنیا میں گروپ بازی ہو سکتی ہے، مگر ہم اگر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں تو ہمارے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ارشاد ہوتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین. تو یہ حدیث مبارک ایک لفظ کے ساتھ نہیں ہے، مختلف الفاظ میں آئی ہے. ہو سکتا ہے پیغمبر ہی نے چونکہ یہ کئی بار ارشاد فرمایا تو کسی مجلس میں یہ لفظ ہے، کسی مجلس میں یہ لفظ ہے، کسی مجلس میں یہ لفظ ہے. مشہور تو یہی ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہیں ملے گا آپ کو انی تارکن فیکم نورین، میں تمہارے درمیان دو نور چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہیں ملے گا آپ کو انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ اور جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور سب صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن و اہل بیت وزنی بھی ہیں، قرآن و اہل بیت نور بھی ہیں، قرآن و اہل بیت خلیفہ پیغمبر بھی ہیں. تو وہیں پر آپ کو ایک لفظ یہ بھی ملے گا کہ حضرت نے فرمایا انی تارکن فیکم حبلین، میں تمہارے درمیان دو رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اب اس اعتبار سے رسی کیا ہوئی؟ ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا نام ہے اہل بیت. اب ایک تو یہ ہو گیا. اس آیہ کریمہ کی جب تفسیر میں جائیں گے آپ تو آپ کو دکھے گا چھٹے امام جعفر صادق
सलाम अल्लाह अलैह से रिवायत है, फरमाते हैं वल्लाह नहनु हब्लुल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह की रस्सी हम हैं। तो उस एतबार से क्या हुआ, अल्लाह की रस्सी कुरान व अहले बैत। इस हदीस से क्या ज़ाहिर हुआ, फरमाते हैं वल्लाह नहनु हब्लुल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह की रस्सी हम हैं। और कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, यानी अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, मतलब यानी कुरान व अहले बैत से वाबस्ता हो जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कुरान कहता है तफरीक़ा न डालो, इख्तिलाफ न करो, झगड़ा न करो, वो मुमकिन है जनरल मुसलमानों से ख़िताब हो, लेकिन असल ख़िताब किससे है, हमसे आपसे है, शियों से है कि जब अहले बैत के दर पर आ गए हो तो कुछ करना, तफरीक़ा मत डालना। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस तफरीक़े का जो नुकसान उखरवी क्या है वो तो अभी बयान कर रहा हूँ मैं रिवायात से। दुनियावी नुकसानात क्या हैं, आपका भी ताल्लुक़ गाँव ही से है, ख़बरें हैं, हाँ तो ख़बरें तो मिलती, कौन सा बड़े गाँव, शाहगंज वाला, तो वहाँ का किस्सा मालूम है प्रधानी का, आपको मालूम है ना। दुनियावी नुकसान क्या है, अक्सर जगहों पर इस साल का मैं बता रहा हूँ इलेक्शन का, कि जहाँ शिया लोग खड़े थे, कोई 10 वोट से हारा है, कोई 15 वोट से हारा है, कोई 5 वोट से हारा है, और जब डीप में जाइएगा हारने के असबाब में पता चलेगा 3 शिया खड़े हो गए थे, 4। हाँ, तो ये जितने नुकसानात दुनियावी आपके हुए हैं वो तफरीक़े की बुनियाद पर हुए हैं। इत्तेफाक से इलेक्शन से 15 दिन पहले एक गाँव में चले गए हम, मैं नाम नहीं लूँगा उस गाँव का, वहाँ भी ऐसे ही 3-4 लोग खड़े थे, मिंबर पर गए, हमने जो है वो बर्दाश्त और ये और वो सूरह यूसुफ पढ़ना शुरू किया, उसी को टारगेट बना के मैंने कहा भाई ये 3 लोग जो खड़े हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, ना हम इनकी तरफ है, ना इनको जानते हैं, ना उनको जानते हैं, लेकिन कम से कम इतना आप लोगों को तो पता होगा ना कि इन तीनों चारों में कौन डिज़र्व कर रहा है, कौन निकल सकता है, उसका लिहाज कर लो, उनसे मत कहो कि बैठ जाएं। लेकिन वोट देने वालों तुम ये ख्याल करो, लाख तुम्हारे ख़ानदान का है, अगर नहीं जीत पा रहा है तो उसकी तरफ जा सकते हो। आगा इलेक्शन ख़त्म हो गया, इलेक्शन के बाद 3-4 दिन के बाद जीते हुए प्रधान का फ़ोन आया, मौलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मजलिस का असर हुआ, 20 वोट से जीत गया मैं। हाँ ऐसा ही कुछ, यानी अगर 10-12 लोग इधर उधर हो गए होते तो गया था मामला। तो ये तो दुनियावी नुकसानात है हमारे इख्तिलाफात का। आखिरत का क्या नुकसान है वो अब रिवायात सुनिए। सलवात बर मोहम्मद। फरमाते हैं पैगंबर अकरम से, मैं से आप जानते हैं कि अमूमन मेरी कोशिश होती है कि अपनी जेब से बातें कम कही जाएं, अहले बैत के अक़वाल ज़्यादा पहुँचाए जाएं, इसलिए कि हमारी ज़बान में ना वो असर है ना वो दम है, लेकिन अहले बैत की ज़बान में तो है ना असर, तो हो सकता है किसी पर असर हो जाए। तो अपनी जेब से अपनी तहक़ीक़ और तहलील, अपना नज़रिया पेश करने के बजाय सीधे सीधे हदीस अइम्मा पेश करो, शायद किसी पे असर हो जाए। ये रिवायत जो मैं नक़ल करने जा रहा हूँ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना शैतान ज़िबुल इंसान, पैगंबर फरमाते हैं शैतान इंसानों के लिए भेड़िया है। कुरान भी जब पढ़ेंगे आप तो कुरान में आपको ये मिलेगा इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है। यहाँ पैगंबर ने फरमाया कि वो दुश्मन है, किस टाइप का दुश्मन है? फरमाते हैं इन्ना शैतान ज़िबुल इंसान, ज़िब कहते हैं भेड़िया। पैगंबर फरमाते हैं शैतान इंसानों के लिए भेड़िया है, कज़िबिल गनम, जैसे भेड़ के लिए ख़तरनाक भेड़िया है वैसे ही इंसान के लिए
خطرناک کون ہے؟ شیطان ہے، بھیڑیا ہے. لیکن یہ بھیڑیا جنرلی عام طور پر کن بھیڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے؟ گلہ چل رہا ہے، ایک دو بھیڑ سائیڈ ہو گئی ہے، کنارے ہو گئی ہے، تو بھیڑیا جو ہے گلے پر حملہ کرنے کے بجائے جو اکلوتی ہے بس اس کو اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا جیسے بھیڑیا گلے سے الگ بھیڑ پر آسانی سے قبضہ کر لیتا ہے، ویسے ہی وہ انسان جو جماعت سے الگ ہے اس پر زیادہ جلدی اس کا جادو چلتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا فرماتے ہیں یأخذ الشاة القاصیہ والناحیہ، بھیڑیا جو ہے وہ اکلوتی بھیڑ کو آسانی سے شکار کرتا ہے. فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ، لہذا خبردار گروپ بازی سے بچو، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچو. وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، جماعت کے ساتھ رہو. آپ دیکھیے اسی پر آپ غور کیجئے. اب تو چلیے یہ حالات ہیں انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گے. مساجد میں تاکید ہے کاہے کی؟ نماز جماعت کی. جماعت کی کیوں ہے؟ روایت کے پہلا حکم ہوتا ہے کہ پہلے نمبر 1 اگر آپ مسجد کے آس پاس ہیں تو جماعت ہو یا نہ ہو مسجد جائیے. آپ 4 لوگوں سے ملاقات تو ہوگی. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز ہی نہیں ہوگی سوائے کہاں کے؟ مسجد کے. ایک یہ ہو گیا. 2 اب آپ مسجد آ رہے ہیں، اگر جماعت سے ہونا ہے تو کوشش کیجئے کہ جماعت سے ہو. اس کا ثواب توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ 10 یا اس سے زیادہ اگر ہو گئے نماز جماعت میں تو پھر اس کو فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے کہ جماعت کا کتنا ثواب ہے اس نماز پڑھنے والے کا. ایک شخص ہے، صحابی ہے، رسول ہے، اندھے ہیں، نابینا ہیں. ایک دن پیغمبر کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کبھی کبھی تو کچھ لڑکے مل جاتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تو کبھی تو محمد مرزا مل جاتے ہیں، وہ پکڑا کے مسجد پہنچا دیتے ہیں. کبھی کبھی کوئی نہیں دکھتا، یہ چاروں غائب ہو جاتے ہیں ایک ساتھ. تو یا رسول اللہ ہم نہیں آ پاتے، اندھے ہیں، ہم سے آپ سے اگر کوئی سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اب بھائی اب کیا کرو گے، مجبوری ہے. جب کوئی نہیں ہے پہنچانے والا، نابینا ہو. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جانے تو پھر گھر میں پڑھ لیا کرو، مجبوری ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر نہیں کوئی ملتا ہے تو ایک کام کرو، اپنے گھر سے مسجد تک رسہ بندھوا لو، اور کوئی نہ ملے تو رسہ پکڑ کے اس کی مدد سے مسجد تک آؤ، مگر جماعت سے نماز پڑھو. اب اندازہ ہوا کہ اسلام میں اجتماع کی اہمیت کیا ہے. صلوات بر محمد وَفَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ، خبردار ٹکڑیوں میں مت بٹو. وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ، جماعت کے ساتھ رہو، پبلک کے ساتھ رہو، مسجد میں رہو. لا يزال ابلیس فرحا محتجر المسلمین، مسلمان ابلیس اس وقت تک بہت خوش رہتا ہے جب تک 2 مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہوں. ان کے یہاں میں نہیں جاتا، ان سے میں بول چال میری نہیں ہے، ان سے سلام کلام نہیں ہے. جب تک یہ تپن 2 مسلمانوں میں آپس میں ہے تب تک ابلیس خوش. قرآن نے کہا ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. عقل مند آدمی دشمن کو پریشان کرتا ہے یا دشمن کو خوش کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سب سے بڑا دشمن تمہارا ابلیس ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جب تک الگ رہو گے تب تک ابلیس خوش رہے گا. ہم الگ ہو کر کے دشمن کو خوش کر رہے ہیں، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ صلوات بر محمد اور کر رہے ہیں. اب آئیے، اب ایک حدیث سنانا، مگر اس کے پہلے 2 چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے، ورنہ ممکن ہے آدمی کہنا کچھ چاہے اور سننے والا مطلب کچھ نکال لیتا ہے. ہمارے یہاں پرنسپل صاحب تھے مرحوم، خدا غریق رحمت کرے، آپ جانتے ہوں گے جو ادھر کے تقی الحیدری صاحب قبلہ، تو وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ سامعین 2 طرح کے ہیں.
ایک سمجھدار سامعین ہیں اور ایک سمجھناک سامعین ہیں، خطرناک کے وزن پر. تو انہوں نے کہا سمجھدار سامعین سے ڈر نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے سمجھناکوں سے جو اپنے اندر سے مطلب نکال لیتے ہیں آپ کی مجلس کا. لہذا عقل مندی ہے کہ پہلے کیل کاٹا درست کیجئے. نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ صلوات بر محمد و آل. 2 مقدمے سناتا ہوں پہلے، تب اصل حدیث سن. نماز کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا، چھٹے امام سے روایت، زنا کرنے والا کا بے نمازی کافر ہے. 1. 2. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. نماز قبول تو سب قبول، نماز ریجیکٹ تو سب جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. 2 ہو گئی. ایک مثال پیغمبر، شامیانے لگتے ہیں نا، ہم لوگوں کا بھی شامیانہ، تو شامیانہ کاہے پہ ٹکتا ہے؟ بانس. اب وہ لوہے کے آنے لگے، بنیاد وہی اس زمانے میں بانس ہی تھا. اگر وہ آپ جو ہے وہ بانس ہٹا لیجئے، بولیے ساحل صاحب، تو ٹکے گا. پیغمبر نے فرمایا مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جیسے شامیانہ گر جائے گا اگر بانس نہیں ہوا، ویسے ہی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر نماز نہیں ہوئی. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. 3. صلوات بر محمد و آل. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. بہت آپ کا وقت نہ لیں تو ان 3-4 حدیثوں سے بیٹا کیا سمجھ میں آیا کہ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو بولیے کچھ نہیں ہے. یہ ایک ہو گیا. اب اگر کہیں آپ کو اس طرح کی روایت مل جائے کہ فلاں کام نماز سے بڑھ کے ہے، ماننے لائق ہے؟ صلوات بر محمد. کہنا نہیں مانی جا سکتی بھائی، نماز سے بڑھ کے کیا ہے؟ مگر صاحب آپ کے ہاں روایتیں ہیں، آپ کے ہاں روایتیں ہیں. حج، آپ بولیے، حج سے بڑھ کے کوئی عبادت ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو، سنیے آپ، آدمی حج کر سکتا ہو، نہ جائے حج پہ مر جائے، تو روایت کہتی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے اور واقعاً وہ اللہ کے لیے حج پر جاتا ہے، تو روایت کہتی ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. ایک جگہ حج میں بہت سے ارکان ہیں، ایک رکن کا نام ہے طواف. خالی ثواب سن لیجئے طواف کا. فرماتے ہیں کہ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکی لکھی جائے گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی. ورفع لہ 6000 درجہ، 6000 درجات ترقی دی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا. تو جب ایک رکن طواف کا اتنا ثواب ہے تو پورے حج کا ثواب کتنا ہوگا؟ نہیں کیا ہے، روایت کہتی ہے چاہے یہودی ہو کے مرو، چاہے نصرانی ہو کے مرو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. واقعاً اللہ کے لیے گیا ہے، ایسا گناہوں سے پاک ہوگا جیسے ابھی پیدا ہو رہا ہے. ہو گئی نا بات؟ اب اس سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی نا. لیکن روایات ہیں اس کے برعکس بھی. کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا جس نے بھی میرے اس فرزند کی زیارت کی، میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب. ام المومنین کہا ایک حج؟ فرمایا 10.
10 حج پڑھوایا 20. یا رسول اللہ 20 حج 30. کہاں تک پہنچا؟ 70. زور سے کہو، ڈرو کیوں؟ کتنا؟ 70 حج. تو ایک طرف حج کے ثواب میں نے آپ کو سنا ہے، اور توجہ رکھیے جو میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک طرف ہم نے آپ کو حج کا ثواب سنایا، دوسری طرف زیارت امام حسین کا. حج پر جانے میں کتنا خرچہ ہے؟ 5 لاکھ مثلا. امام حسین کی زیارت میں کتنا خرچہ ہے؟ 1 لاکھ مثلا. حج پہ جائیں گے، نمبر 1 5 لاکھ خرچ ہوگا. حج کریں گے، ایک ہی حج کا ثواب تو ملے گا. ایک بات، نمبر 1 ایک حج کا ثواب ملے گا. نمبر 2 5 لاکھ روپے ملیں گے، 5 لاکھ روپے لگیں گے. اگر ادھر چلے گئے تو 4 لاکھ بھی بچ رہا ہے، اور 69 حج کا ثواب ایکسٹرا ہے. بلکہ میں بھی کہ 70 کا 70 ہو، وہاں تو 50 شرطیں ہیں، ذرا سا چوک ہوئی وہ ایک حج کا ثواب بھی چلا گیا. تو اب ہم وسیع حسن صاحب ٹھہرے چالاک. میں نے کہا یار 4 لاکھ بھی بچ جائے گا اور 70 حج کا ثواب بھی ملے گا. چھوڑو، کیا کریں گے حج کر کے؟ چلو کربلا چلتے ہیں. صلوات بر محمد و آلہ. یہ ہو گئی بات. یہاں ایک چیز ہو گئی نا. اب آئیے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے. ہو سکتا ہے کہ سنا ہو آپ نے مولا کی شہادت کے ایام میں امیر المومنین کی وصیت پڑھی گئی ہو یا سنا ہو. نہیں بھی ذہن میں ہے تو شیعہ عزاداری، لائیو شیعہ عزاداری کر کے فیض آباد کا بچوں کا چینل ہے، اس میں اس صبح شہادت مولا 21 رمضان کو لائیو ہوئی ہے، یا وہ اسی میں سے کسی میں ہے. میں نے پڑھا پورا وصیت نامہ امام کا 40 منٹ کا. جب آپ امیر المومنین کا وصیت نامہ پڑھیں گے تو جہاں مولا نے ساری وصیتیں کی ہیں، جانتے اس میں ایک وصیت کیا ہے؟ خبردار تم لوگوں کے ہوتے ہوئے خانہ خدا خالی نہ ہونے پائے. اللہ اللہ فی بیت ربکم، کچھ اس مفہوم کا جملہ ہے. خبردار ہوشیار رہنا خانہ کعبہ سے، تمہارے ہوتے ہوئے کعبہ خالی نہ ہونے پائے. تو ہم تو چالاکی کر رہے تھے کہ 4 لاکھ بھی بچے گا، 69 حج کا ایکسٹرا ثواب ملے گا. اب ادھر مولا کی وصیت خبردار حج چھوڑنا مت. اب کیا کریں؟ پھنس گیا نا کیس. اپنی چالاکی دکھلائیں یا مولا کی وصیت پر عمل کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جتنے بھی وہ چاہے زیارت کا ثواب ہو یا اور بھی صدقات کا، ان کا آپ کو بہت سی روایتیں اس طرح کی مل جائیں گی جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، صدقے سے افضل ہے، حج سے افضل ہے. اس طرح کی بہت سی روایتیں مل جائیں گی. تو کیا کریں اس کا پھر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو افضل کہا جاتا ہے وہ واجب کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا ہے. مثلا حج کے اتنے فضائل ہیں، زیارت امام حسین کے اتنے فضائل ہیں، لیکن یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے واجب چھوڑ کے کربلا جانے کی بات نہیں ہے. جب تک آپ واجب ادا نہیں کر لیں گے آپ کا یہ مستحب بھی قبول نہیں ہوگا. صلوات در محمد. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ذہن میں رہے. واجب یعنی ڈیوٹی، مستحب یعنی اوور ٹائم. آمدنی کس میں زیادہ ہے، ڈیوٹی میں کہ اوور ٹائم میں؟ وسیع حسن صاحب کسی کارخانے میں کام کرتے تھے، ان کو صاحب جو تگڑا آرڈر مل گیا 50 لاکھ ماسک بنوانا ہے. اب کمپنی کیا کرے صاحب، 15 دن میں دینا ہے. کمپنی نے ایک سرکولر جاری کیا کہ جو بھی جو ہے وہ اوور ٹائم کرے گا اس کو 1000 روپیہ گھنٹہ دیا جائے گا. ڈیوٹی آورز کیا ہے؟ 9 بجے جاتے ہیں شام 6 بجے تک، ہے نا؟ تو کتنا
6 گھنٹہ 8 گھنٹہ 9 8 17 9 9 18 9 گھنٹہ کام کر رہے ہیں۔ 9 گھنٹہ کام کرنے کے بعد تنخواہ کتنی ہے وسیع صاحب کی؟ 30,000 روپے۔ تو روزانہ کتنا ملا؟ 1,000۔ 9 گھنٹے کا کتنا مل رہا ہے؟ 1,000۔ کمپنی نے کہا اوور ٹائم کرو گے 1,000 روپے گھنٹہ دیں گے۔ وسیع حسن صاحب چالاک ٹھہرے، انہوں نے کہا 9 گھنٹہ جھیلنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم 5 بجے کے بعد جائیں گے، 2 گھنٹہ کریں گے، 2,000 ملے گا، 60,000 ہو جائے گا۔ جاتے رہے، کرتے رہے۔ اب جب پہلی تاریخ کو پہنچے تنخواہ کے لیے، خوش کہ یہ سب بیوقوف ہے، 9 گھنٹہ کام کر کے 30 مارتے ہیں، میں تو جو ہے وہ 2 گھنٹہ کر کے 60 لوں گا۔ وہاں پہنچے، کلرک نے کہا صاحب اس سال تو آپ کی تنخواہ 0 ہے، آپ آئی نہیں۔ کلر یار میں نے اوور ٹائم کیا 2 گھنٹہ، اس کا تو دو۔ کیا جواب ہوگا؟ کہا اوور ٹائم اسی وقت ملے گا جب ڈیوٹی کر لو گے۔ یہی جواب یہاں ہے، مستحب کا ثواب اسی وقت ملے گا جب واجب ادا کر لو گے۔ سمجھ گئے آپ؟ حج چھوڑ کے واجب جائیے گا تو نہ امام حسین کو اچھا لگے گا نہ اللہ کو اچھا لگے گا۔ ہاں واجب کر چکے ہو، اب تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، بجائے حج کے کربلا جاؤ گے 70 حج کا ثواب ملے گا۔ صلوات در محمد، مگر واجب نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی حال تو یہی حال تو نماز کا بھی ہے نا۔ نماز بھی 2 طرح کی ہے، ایک نماز واجب اور ایک نماز واجب کتنی ہے؟ 17 رکعتیں۔ کبھی کدھار سورج گہن لگ گیا، چاند گہن لگ گیا تو وہ مین کیا ہے؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ واجب نمازیں زیادہ ہے کہ مستحب بھی؟ مستحب زیادہ ہے۔ واجب تو کل 17 ہے اور مستحب ملا کے کتنا ہوتا ہے؟ 51۔ 51 سے 17 مائنس کرو، کتنا بچا بیٹا؟ 31 10 41 نہیں اور ہوگا، بولیے بھائی؟ 34 7 4 11 وہ جوڑ نہیں رہے، 34 ڈبل ہے۔ 17 جو ہے واجب ہے، مستحب کتنی ہے؟ 34 ڈبل ہے۔ اب اگر میں نے بات کہاں سے چلی تھی کہ نماز کا اتنا مرتبہ ہے، زانی کافر نہیں ہے مگر تارک الصلاۃ کافر ہے۔ ہم نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی چیز دنیا میں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو نماز سے بڑھ کے ہو؟ تو عقل کہتی ہے نہیں، لیکن نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب۔ واجب کسی قیمت پر آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب بچی جو مستحبی نمازیں کم از کم 34 رکعت، ایک عمل ایسا ہے کہ آپ یہ نماز چھوڑ دیجئے مگر یہ کام کیجئے، وہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ اب سمجھ میں آ گیا نا؟ فرماتے ہیں اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصوم، 2 لوگوں کے درمیان مصالحت کروانا یہ نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے۔ صلوات در محمد، مگر واجب نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ ذہن میں رہے، واجب کا کسی کا مقابلہ نہیں ہے۔ وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، مت پڑھو تم نافلہ عصر، جلدی جلدی زہرہ سے پڑھ کے بھاگو، مصالحت کرواؤ۔ اس نافلہ عصر سے افضل ہے 2 لوگوں میں، تو جو فرمایا آپ نے مصالحت کروا دینا۔ اچھا، اب جو کیس گڑبڑ جانتے ہیں کہاں سے ہوتا ہے؟ جھگڑا ہو گیا، کبھی کبھی احساس بھی ہوتا ہے کہ غلطی ہماری ہے، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کسی سے کہیں یا نہ کہیں، مگر اکیلے میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے مولانا ظہیر صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو چاہیے نا کہ بھائی غلطی ہو گئی یار، آئی ایم ویری سوری، مگر یار یہ جو ہے وہ ہم نے 90 میں وثیقہ میں پڑھانا شروع کیا، 96 میں ان کا اتنے بڑے سے ایڈمیشن ہوا تھا، میں چل کے بڑا ہو کر کے ان سے معافی مانگوں؟ زیادہ کیس خراب یہاں سے ہوتا ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ لیکن اہل بیت کیا ہے؟
کہ تم کو سمجھاتے ہیں چھوڑو یہ وقتی ہے چھوٹے بڑے کی بات. اب سنیے آپ روایت، چھوٹا بڑا مت دیکھو، چھوٹا بھی ہے غلطی تمہاری ہے، آگے نہیں بھی غلطی ہے. آپ یہ بتائیے امام سے غلطی ہو سکتی ہے؟ بولیے. امام معصوم ہوتا ہے نا. امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے کوئی، اور امام زین العابدین علیہ السلام. تو وہ امام کا رشتہ تو اپنا جگہ الگ ہے، لیکن ایک رشتہ چچیرے بھائی کا بھی تو ہے نا، سگے چچیرے بھائی. اور ہو گئی تو امام تو غلط نہیں بولیں گے نا، امام کچھ کہیں گے. لیکن وہ جو تھے ان کو پتہ نہیں کہ ہے روایت، تو انہوں نے آ کر کے جو کچھ امام کو کہنا تھا کہنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ کے چلے گئے. مولا امام سجاد نے پھر کچھ دیر کے بعد اپنے اصحاب سے کہا چلو بھائی ان کا جواب دے دیا جائے. یہی جملہ ہے، چلیے ان کا جواب دے دیا جائے. اب لوگوں نے کہا دیکھیں یار آج امام موڈ میں ہے جواب دینے کے، امام ہو کر کے دیکھیں امام کیا جواب دیتے ہیں. پبلک ساتھ آ گئی. امام نے آ کے اپنے چچیرے بھائی کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ نکلے تو ابھی تو کہہ کے آئے تھے، تو ان کو بھی نہیں یہ احساس کہ پتہ نہیں کیوں آئے. جی کہیے. کہ بھائی وہ میں اس لیے آیا ہوں تم سے یہ کہنے کے لیے کہ جو باتیں تم نے کہیں اگر وہ ہمارے اندر ہیں تو اللہ مجھ کو معاف کرے، اور اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہیں تم نے یوں ہی کہہ دیا ہے تو اللہ تم کو معاف کرے. امام سے بڑا کوئی ہے؟ اچھا بہرحال وہ تھا وقتی، معصوم تو ہے نہیں، کچھ دو چار جملے کہہ دیے ہوں گے، مگر امام کی اولاد طہارت تو ہے نا خون کی. دوڑے کہنے کہ نہیں آقا ہم نے جو کہا ہم غلط تھے، ہم نے گڑبڑ، آپ کے اندر بھلا یہ ہے وہ. تو جب امام ہو کر کے بغیر غلطی کے وہ جا سکتے ہیں چچیرے بھائی کے یہاں، تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ صلوات درما غور کر رہے ہیں. اس کا ثواب کیا ہوگا یہ سنیے آپ. اس کا ثواب سنیے اگر کوئی پہل کر دے. فرماتے ہیں ایما میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، سعودیہ میں تھا لڑکا، وہاں سے واٹس ایپ پہ چل رہی تھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ادھر لڑکی نے بتائی تھی. تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اچھا یہ بتاؤ. صاحب بات تو صحیح ہے، غلطی تو ہے ہماری. تو ہم نے کہا جب مان رہے ہو غلطی ہے تو ایک فون کر لو نا. قیدر صاحب غلطی ہو گئی تو وہ جو چیز روکتی ہے کیا ہے؟ ہے نا، اسی انا کو یہ حدیث توڑ رہی ہے. صلوات بر محمد. اسی انا کو. واقعی خدا کتنا کریم ہے. اہل بیت ایک ہندی میں لفظ بولا جاتا ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ آپ کو آتی ہے ہندی نہیں آتی. لکھنؤ کے لوگوں کی زبان بڑی شستہ ہے. اب یہ تو آپ لوگوں کا بڑپن ہے، ہم جیسے دیہاتیوں کو بلا لیتے ہیں، سمجھ گئے ہماری زبان کوئی بہت اچھی تو نہیں ہے. دیہاتی میں وہ ہندی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے پرلوبھن. پرلوبھن سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، اللہ کو اتنا اپنے بندوں سے لگاؤ ہے نا کہ فائدہ ہمارا ہے، اس کے باوجود وہ پرلوبھن دیتا ہے کہ اسی لالچ کی بنیاد پر سدھر جاؤ. یہ کرم ہے اس اللہ کا. صلوات بر محمد. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایما مسلمین تہاجر فمکث ثلاثا، اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑا ہو جائے، فمکث ثلاثا، اور 3 دن ہو جائے، آنا جانا بند، بول چال بند، تعلقات ختم، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَىٰ كَلَامِهِ، جو بھی انا توڑ کے پہل کرے گا بات کرنے میں، فرماتے کان السابق إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسَابِ، تو
تو جو یہاں پہل کرے گا بول چال میں، کل کو قیامت میں جنت میں اس کو پہلے بھیجا جائے گا کہ آپ تو انا میں رہے، اس نے انا توڑ کے پہلے بول چال کی نا، تم پہلے جنت میں جاؤ۔ یہ ہے پرلوبھن دے رہا ہے خدا جنت کا کہ تم کو پہلے جنت میں بھیجیں گے بھائی، آپس میں تعلقات صحیح کرو۔ صلوات در محمد الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدق والصلاۃ۔ وہاں روزے کی وہ نماز کی بات تھی نا، یہاں تینوں چیزیں ہیں، نماز پر بات ہو گئی، روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ حدیث کہتی ہے الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی ڈھال ہے، سپر ہے۔ جنت میں ایک دروازہ جس کا نام ہے ریان، اس گیٹ سے کوئی انٹری نہیں لے سکتا سوائے روزے داروں کے، سب کے لیے نہیں ہے۔ صدقہ، ارشاد ہوتا ہے الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ الصدقۃ دواء 70 داء، صدقہ 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو ہو گیا نا، نماز کی عظمت سن لی آپ نے، روزے کی اور صدقے کی۔ اب حضرت فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدق والصلاۃ، پیغمبر نے فرمایا بتاؤں تم کو کوئی ایسا عمل جو نماز سے بڑھ کے ہے، صدقے سے بڑھ کے ہے، روزے سے بڑھ کے ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ قال صلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان مصالحت کروا دینا صدقے سے بڑھ کے ہے، مستحبی نماز و روزے سے بڑھ کے ہے۔ صلوات در محمد وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور دو لوگوں کے درمیان پیدا کر دینا اس سے زیادہ برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ایھا الناس واصلحوا ذات بینکم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اور ایک دوسرے سے مصالحت کرو۔ یہ جانتے ہیں اکثر ہم لوگوں کے ہاں جو مزاج بن گیا یار ان کا ذاتی معاملہ ہم سے کیا مطلب۔ دین کہتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب، ان کا پرسنل میٹر ہے، ہم سے کیا۔ فرماتے من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح کرے اس عالم میں کہ مسلمانوں کے مسائل سے اس کو دلچسپی نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قبا پہن کے تھوڑی کوئی مسلمان ہوگا، امامہ لگا کے تھوڑی کوئی جب تک دلچسپی نہ ہو قوم کے مسائل میں۔ صلوات در محمد، اور وہ دلچسپی کیا ہے سمیٹ کے رکھیے۔ پانچویں امام نے دعا کی ہے، اب سنیے آپ امام کی خواہش کیا ہے۔ ان الشیطان یغری بین المؤمنین، امام فرماتے ہیں کہ شیطان مومنوں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، لڑاتا ہے۔ فرحم اللہ امرأ الف بین ولیین لنا، پانچویں امام دعا کر رہے ہیں اللہ رحمت نازل کرے اس انسان پر جو ہمارے دو چاہنے والوں کو ایک کر دے۔ امام کی خواہش یہ ہے یا معاشر المؤمنین، اے مومنو تعلفوا وتعاطفوا، الفت ایک دوسرے سے پیار رکھو۔ لا یحل للمسلم 15 منٹ ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، فرماتے ہیں مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلقات بگاڑ کے رکھیں۔ لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک دوسرے سے بھائی کی طرح رہو۔ ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال،
مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہو، بول چال بند ہو. تو یہ تو ہلکے میں ہے. اب 3 دن گزر گیا، 3 راتیں گزر گئیں، اب کیا ہوگا؟ کہ اب ٹائٹ حدیث سنیے آپ، صلوات بر محمد. فرماتے ہیں من حجر اخاہ فوق 3، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات خراب کر لے فہو فی النار. ابھی تک تو ہلکا تھا نا، 3 دن مناسب نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اب کیا ہے 3 دن کے اوپر چلے گئے اگر، فرماتے فہو فی النار. تعلقات خراب رکھنے والا کون ہے؟ جہنمی ہے. الا ان یتدارکہ اللہ بکرامتہ، مگر تگڑا ہو جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ معاف کیا جا سکے، وہ ایک الگ میٹر ہے. ورنہ 3 دن سے زیادہ اگر اپنے بھائی سے تعلقات خراب کیے فہو فی بولیے نار، جہنمی ہے. لا یفترق رجلان علی الہجران، لڑ کر کے آئندہ ہم سے بات مت کیجیے گا، سمجھ میں آیا آپ کے؟ ہماری طرف دکھائی مت دیجیے گا. لڑ کر کے نکلے. فرماتے ہیں جیسے ہی 2 لوگ لڑ کے الگ ہوتے ہیں تو ایک آدمی تو کنفرم ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ ایک آدمی کنفرم ہے کہ اللہ کی لعنت ہے. کیوں؟ کہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے غلطی نہ ہو. بھائی جناب یوسف کے بھائیوں سے ہوا نا، کنویں تک میں ڈال دیا، بیچ لیا. یوسف کی کوئی غلطی تھی؟ تب جناب یوسف کو تھوڑی سزا ملے گی. لہٰذا ایک طرف کو تو کنفرم ہے کہ لعنت ہے. پھر فرماتے ہیں وَرُبَّمَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ كِلَاهُمَا، لیکن وسیع حسن صاحب سے نہیں برداشت ہوا، وہ بھی جیسے کو تیسے پہ اتر آئے. تو حدیث کہتی ہے کہ اب دونوں لعنتی ہو گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہو گئی بات. بس آخری بات، ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ انا لا اصلی، میں نماز نہیں پڑھتا، وانا ازنی، میں زناکار بھی ہوں، وانا اکذب، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، ایک چھوڑ دوں گا جو بھی کہہ دیجئے. تو ہم لوگ کیا کہتے؟ اتنی فضیلت نماز کی، بچ جاؤ بھیا نماز پڑھو. دین کہتا ہے یار تبلیغ کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. نماز 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 کے جو سائیڈ میں کیا وہ تو دیکھو. ہم ہوتے کیا کہ جاؤ نماز پڑھو، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ کہا ٹھیک ہے جائیے. پکا؟ کہاں سا پکا؟ ایک چیز چھوڑ دو. کہا جاؤ جھوٹ مت بولنا. نماز کی بات ہی نہیں کی. زنا اتنا بڑا گناہ نہیں، کہا خبردار یہ جرم مت کرنا. چلے گئے. اب نماز کا ٹائم آیا، دل نہیں جا، چھوڑو یار کل سے شروع کریں گے، ہے نا. سنائیں آپ کو وقت نہیں ہے. ایک جملہ بہت کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا، اہل بیت مل گئے. سمجھ گیا؟ اہل بیت سے بڑھیا آپ کو کہیں نہیں ملے گا اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ. ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے نا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگوں نے پڑھا ہو دعائے سحر ابو حمزہ صومالی کی. اس میں اتنا بڑھیا لکھا، گھر جا کے مجھ کو پورا یاد بھی نہیں ہے، سال میں 2-4 بار تو پڑھتا ہے آدمی، تو کہاں سے یاد رہے گا. لیکن اس میں ایک فقرہ یہ ہے، کیا بہت کچھ ہے. مثلا اسی دعا میں ہے، آپ کے سال ثواب کی میلی یہ بھی سن لیجئے. اسی دعا میں ہے، امام فرماتے ہیں اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. پالنے والے میرے ماں باپ، اگر اچھا کیا ہے تو اچھا کر، برا کیا ہے تو معاف کر دے، میرے ماں باپ ہیں. یہ دعا کے ذریعے اسی میں یہ ہے. امام فرماتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ امام معصوم ہے، ان سے زیادہ دل کس کا نماز میں لگے گا. یہ گویا ہم کو سکھا رہے ہیں نا. الہی کلما قلت قد تہیأت وتعبأت وقمت للصلاة القیت علی نعاسا. پالنے والے جتنا میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ اب سدھر گیا ہوں، اب ٹھیک ہوں، آج کے بعد سے نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد سے بالکل، جب ٹائم آتا ہے
القیت علی نعاسا، تو میرے اوپر سستی ڈال دیتا ہے. اللہ وہ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اب امام نے وجوہات، شاید تجھ کو میری آواز اچھی نہیں لگتی، شاید تو نے مجھ کو علماء سے دور پایا اس لیے اپنے سے دور کر دیا، شاید 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 شاید. بڑھیا، بڑے غضب کی دعا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے نا. تو نماز کا اتنا، تو اب نماز کا وقت آیا، سستی آ گئی، چھوڑو یار انشاءاللہ کل سے. تب تک یاد آیا رسول اللہ سے کیا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ یار اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں، اگر کہہ دیا نہیں تو وعدہ کی خلافی کی تو ڈنڈے پڑیں گے، اور اگر جھوٹ بولے ہاں تو وعدے کی خلافی کی ہے. چلو یار پڑھ ہی لو. اللہ اکبر. پھر اس گناہ کا منزل آئی، ارادہ کیا، ہوش آیا، پیغمبر سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو ہاں کہتا ہوں تو کوڑا پڑے گا، گناہ تو ہے نا، گناہ کبیرہ ہے. اور اگر جو ہے وہ کہتا ہوں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہوں، وعدے خلاف ورزی ہے، وہ بھی چھوٹ گیا. آتا کہتا یا رسول اللہ ایسی چیز چھڑوائی آپ نے سب صحیح ہو گیا. غور کر رہے جھوٹ یہ ہے. چنانچہ ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں، کہتا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضرت نے کہا قد یکون ذالک، ممکن ہے. المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے. میں آپ کو دکھلا دوں، کتاب بلاجہ رکھے ہوئے ہیں، یہاں یہ روایت ہے جو سنانے جا رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. سمجھ گیا؟ یا رسول اللہ المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا بالکل ممکن ہے. پھر کہتا یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ قال لا، پیغمبر نے کہا نہ، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ہم لوگ تو چوری کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں نا، جھوٹ تو 10 بولتے ہیں دن بھر میں. زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں نا. وسیع حسن صاحب فیض آباد سے چلے اور وہ صاحب جو ہے وہ بغیر ٹکٹ لیے بیٹھ گئے ٹرین پر. یہاں مجلس تھی، اس کے آگے بعد کوئی ٹرین نہیں تھی، دوڑتے ہوئے چڑھ گئے. اب ٹی ٹی آیا، ٹکٹ. تو وسیع حسن صاحب اگر یہ صحیح کہہ دیتے ہیں کہ نہیں لیا ٹکٹ صاحب بیٹھ گیا میں ایسے ہی، تو پلانٹی کے ساتھ لے گا تو کچھ گڑنا. اور کیا بتائیں صاحب ہمارے بہت قریبی ہیں بیچارے، ابھی اطلاع ملی وہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اور وہ دوڑے اٹھ رہی تھی صاحب، کود کے بیٹھ گئے صاحب یہ جو ہے وہ، اور اتفاق سے پرس بھی نہیں رکھا صاحب. اور یہ وہ بیچارہ رحم دل تھا، اور نے کہا چلو لکھنؤ تک کی تو بات ہے. اس کے بعد نکلے چلے آئے. لوگوں نے پوچھا حضور کیسے؟ ارے ہم نے کہا آج تو پھنس گئے تھے، مگر اے وزیر صاحب واقع کیا عقل ہے اللہ نے آپ کو دی ہے. بجائے اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ مومن نہیں رہ گئے مولانا صاحب، آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اے آپ وزیر صاحب کیا اللہ نے جو ہے وہ دماغ دیا، اور پھر ٹی ٹی کو چلا کے آ گئے، ہے نا. کوئی ہم کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر وسیع حسن صاحب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، کسی کا موبائل جیب میں رکھ لیا ہے اور اس کے بعد گھنٹی بجا دی اس نے، آپ نہیں کیا، ارے بھائی وہ اتفاقاً شاید میں نے اپنا سمجھ کے رکھ لیا، لیکن ہنگامہ یار وہ مجلس پڑھوانے کے لائق ہے. ابے جھوٹ چوری، چور آدمی ہے، جبکہ واقعاً چوری نہیں کی، وہ اپنا سمجھ کے رکھ لیا تھا شاید، تب بھی ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جو ہلکا گناہ اس کو بھاری سمجھتے ہیں ہم لوگ، جو بھاری ہے اس کو. تو پیغمبر سے اس نے کہا صاحب مومن سے نہ کہا ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، جھوٹ کا نہ. تو اس کو، وہ بھی تو ہمارے جیسے لوگ تھے آئے. تو اس کو جب تعجب ہوا تو پیغمبر کو لگا جیسے کہ ان کو بیٹا کو عجیب لگ رہا ہے، صاحب جھوٹ اتنی ہلکی چیز وہ مومن نہیں بول سکتا، اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے. پیغمبر نے کہا بھیا قرآن کہہ رہا، میں تھوڑی کہہ رہا. قرآن کی آیت ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے نا. تو جھوٹ بولنے کے بعد شیعت، ایمان، دین سب جھوٹ کے بعد چلا جاتا ہے نا.
تو اب آپ بتائیے ہر گناہ سے بڑا گناہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل سمجھ میں آ گئی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز کی بات نہیں ہے، بہتر ہو سچ بولنے کے مقابلے میں؟ اسی میں بھی جو میں نے آپ کو دکھلایا، روایت کہتی ہے کہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں یحسن الکذب، جائز نہیں، جھوٹ بولنا بڑھیا بات ہے۔ صلوات بر محمد فرماتے ہیں کیا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز نہیں، اچھا ہے سچ کے مقابلے میں، مت بولو سچ، جھوٹ بولو۔ تیسری جگہ کیا ہے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے تمہارے جھوٹ بولنے سے تو مت بولو سچ، جھوٹ بول کر کے ان کو ایک کرواؤ۔ صلوات بر محمد۔ مولانا ظہیر صاحب، ظہیری نام ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ تو انہی کے یہاں شرف حاصل ہوا اس وقت چائے وائے پینے کا، تو وہ ہم بیٹھ کے گئے تھے محسن صاحب کی سکوٹر سے، تو انہوں نے دیکھا جب یہ پہلے چلے آئے تو کچھ رہا ہوگا ان کے بیچ، کہ لے یہ بتائیے محسن صاحب کیا بیٹھے تھے ہم نا، یہ کچھ کہہ تو نہیں رہے تھے؟ واقعی کہہ رہے تھے ہمیں یار یہ مولانا کہنے لائق ہیں، یہ حرکتیں، بھائی معذرت جب مثال یہ مولانا کہنے کے لائق، اگر میں سچ بول دوں تو جو پرسوں جھگڑا ہوا تھا اس میں اور اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دین کہتا ہے بھیا سچ بولنا اچھی بات ہے، مگر یہ کب کہا گیا کہ ضرور سچ بولیے؟ ہم نے کہا ہاں آپ کا ذکر ہوا راستے میں، جو ہے وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے مومن آدمی، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا تھا اس دن، بلا وجہ ہماری جو ہے زبان سے ایک آدھ جملے نکل گئے، اتنے شریف آئیں، ارے میں نے ان کو کہا تھا بھائی، میں نے کہا مگر وہ تو یوں کہہ رہے تھے، سراسر جھوٹ بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں، اور وہ بیچاروں ہم نے کچھ ایسی حرکت کی جن پر ان کو غصہ آ گیا، یہ وہ اچھا، یہ وہاں سے اٹھے آ گئے دکان پر، محسن بھائی آئی ایم ویری سوری، یہ تعلقات جو دونوں کے بحال ہوئے سچ کی بنیاد پر کہ جھوٹ کی بنیاد پر؟ دین کہتا ہے یہ جھوٹ بہتر ہے اس سچ سے جو سماج میں فتنہ برپا کرتے۔ صلوات در محمد۔ آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی ظہیر بھائی؟ تنظیم، تو وہاں تو نیا کورس چلتا ہے، وہاں نہیں پڑھایا گیا ہوگا آپ کو گلستان، نہیں نا؟ ہم لوگ مدرسہ ناظمیہ کے ہیں، پرانے کورس کے لوگ، تو وہاں پرانی بوڑھی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اب بھی پڑھائی جاتی ہیں، سمجھ گیا؟ من جملہ ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے گلستان، ہے نا؟ آپ بزرگوں نے سنا ہوگا۔ گلستان میں ایک قصہ ہے، صلوات پڑھیے سناتا ہوں بس تمام۔ گلستان میں ایک داستان، ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو مارنے کا حکم دے دیا، پھانسی پہ چڑھا دو۔ اچھا جب آدمی کو یقین ہے ساحل صاحب کہ اب تو گئے، تو دل کی بھڑاسی نکالنے اس کو جو منہ میں آیا بادشاہ کو الٹا پلٹا بکا۔ بادشاہ سمجھدار تھا، انہوں نے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک وزیر جو شریف تھا کہنے لگا بادشاہ سلامت کی حیات کی دعا کر رہا ہے، جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے وزیر جو اس سے ذرا بنتی نہیں تھی وہ کہنے لگے ہم جیسے وزراء کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ کچھ اور کہا جائے۔ یہ بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا اور یہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ دعائے حیات کر رہا ہے۔ بادشاہ وہ تو پہلے سنے ہوئے تھا، وہ تو بڑپن تھا کہ اوائڈ کر رہا تھا، کوئی کچھ اور بتا دے چھوڑ دیں اس کو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سنیے، ان کا جھوٹ ایک آدمی کی زندگی بچا سکتا تھا، آپ کا سچ اس کو موت کے دہانے پہ لے جا سکتا تھا، تو وہ جھوٹ بہتر ہے آپ کے سچ سے۔ اسی پر شیخ سعدی نے شعر کہا، دروغ مصلحت آمیز بے وراستی فتنہ انگیز، مصلحت والا جھوٹ بہتر ہے اس سچائی سے جو انسان کے اندر فتنہ پیدا کر دے سماج کے اندر۔ بس مجلس کا وقت تمام ہو گیا، 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ اماموں کی خواہش ہے کہ ہمارے شیعہ مل کے رہیں۔ ابھی وہ روایت سنائی نا، کیا فرمایا دعا؟ رحم اللہ امرأن
پانچویں امام نے کہا اللہ رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے دو چاہنے والوں کو ایک کر دے. سسر داماد تھے. اس مجلس میں تو نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، واللہ مسجد ہے، میں واقعہ سنا رہا ہوں، کہیں چپکتی ہے میں ذمہ. سسر داماد تھے. پیسے پہ تو کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، تو وہ 4000 کا میٹر پھنسا تھا اور سسر داماد ایک دوسرے سے دستگریباں تھے. ایک صحابی چھٹے امام کا ادھر سے گزر ہوا. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، تم لوگ رشتہ دار ہو کے؟ کہنے صاحب 4000 باقی دے نہیں رہا ہے، مجھ کو بیوقوف بنا کر. کہنے صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، حادثہ بتا. کہا یہ امام صادق علیہ السلام کی امانت میرے پاس ہے، مولا کا پیسہ رہتا ہے میرے پاس، اور میرے امام نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ اگر ہمارے شیعوں میں اختلاف ہو جائے تو میرا پیسہ خرچ ہو جائے، کر دو مگر ان کو متحد کرو. بس تمام. محرم آ رہا ہے، بتائیے اگر ہمارے اندر یہ جذبہ اتحاد نہیں ہے کوئی فائدہ ہماری مجلسوں سے؟ ہے کوئی 50,000 کی شیرمالیں بانٹنے سے؟ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اس گنہگار کے لیے دعا کیجیے. خدا بحق حسین محرم آ رہا، یا اللہ ان مومنین کو ہر گروپ سے، ہر پارٹی سے اوپر اٹھ کے امام کا غم منانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم جیسے لوگ جو مجلسیں پڑھیں گے، اللہ ہم کو بھی مال و دولت سے، لفافوں سے اوپر اٹھ کے حسین کی مجلس پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خدا ہم سب کے اندر ذکر حسین میں خلوص نیت عنایت فرما. امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا. امام حسین علیہ السلام کو اچھا لگ رہا تھا 32 سال کا بھائی مار دیا جائے. امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا گھر کی عورتیں بے مقنع چادر پھرائی جائے. سنائیں آپ کو امام کی غیرت سنیں گے آپ. جب امام حسین سلام اللہ علیہ گھوڑے سے گر پڑے تو کچھ دیر تک حضرت کی کیفیت یہ تھی زمین پر آنے کے بعد کہ یہ یزیدی سمجھ نہیں پا رہے تھے زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ کیفیت تھی. لیکن ہیبت ایسی تھی مولا کی کہ کسی کی ہمت آگے بڑھنے کی نہیں پڑ رہی تھی کہ سر جدا کر دے. تب تک ایک سپاہی کہتا میں بتا سکتا ہوں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. کہا کیسے؟ کہا بھی بتاتا ہوں. آیا امام کے پاس کھڑا ہوا، رخ کیا جو ہے وہ خیموں کا، آیا چلایا اے تم لوگ ادھر خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ ہوا میں. وہ امام جس کی کیفیت یہ تھی، روایت کہتی ہے امام حسین کوہنیوں سے ٹیک کے میرا مولا اٹھنے لگا. فرماتے ہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہے، میرے بچوں نے کیا کیا؟ یہ غیرت. اور امام کو پتا تھا یہ سب ہوگا، پتا تھا کربلا سے کوفے، کوفے سے شامی لگلے. اتنا غیرت دار آدمی کیسے سب قبول کر لیا؟ کیسے؟ خود فرماتے ہیں ان کو شوق تھوڑی تھا، ان کا ایک جواب ہے انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. تم کو ٹھیک کرنے کے لیے، تمہارے سدھرنے کے لیے. اب اگر ہم سب کریں اور یہ چیزیں جو اہل بیت چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر نہ ہو تو ہم نے امام کا مقصد پورا کیا. اللہ اکبر. بس نکلے ہیں خیمے سے، آواز آئی ہے ایک صحابی کی، نام ہے ان کا مسلم ابن اوسجہ. قریب کیسے کیسے لوگوں نے جان دی ہے ہماری خاطر نا. حبیب ساتھ میں ہیں. مسلم کے پاس آگے کھڑے ہوئے،
ابھی جان باقی ہے۔ حبیب نے کہا مسلم جہاں جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، اگر پتہ ہوتا کہ کچھ زندہ رہوں گا تو تم سے کہتا کہ وصیت کرو، لیکن کیا کہوں، میں بھی تو پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ بڑی مشکل سے روایت کہتی ہے ہاتھ اٹھایا مسلم نے، امام کی طرف اشارہ کیا اور مشکل سے اتنا جملہ نکل پایا اوصی کا بہذا، وصیت ہے مگر ان کے لیے ہے، امام کی طرف اشارہ۔ اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، بچہ نکلا، اتنا کمسن بچہ تھا تو کمر میں جو تلوار تھی زمین پہ نشان بنا۔ امام تڑپ گئے، یہ کون ہے، بلا اس کو۔ لایا گیا پکڑ کے، کس کے فرزند ہو تم؟ ہمارے استاد کہتے تھے سیدھے سیدھے اگر بچہ کہہ دیتا میں مسلم کا بیٹا ہوں شاید امام کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا بچے کے جواب کے انداز سے، تم کس کے فرزند ہو؟ کہتے غور سے اس نے باپ کے جنازے کو دیکھا، سر اٹھایا امام کی طرف، کہتا آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ امام تڑپ گئے، اب یہ وقت آ گیا، واپس جاؤ بیٹا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ سر اٹھایا، کہتا جی اور یہ پگڑی امائی نے تو باندھی ہے، یہ کمر میں تلوار امائی نے تو لگائی ہے، یہ سجا سوار کے ہم کو مقتل میں امائی نے تو بھیجا ہے۔ ادھر بیٹا جواب دے رہا تھا، پس خیمہ سے ماں کی آواز آئی، آقا مسلم نے اپنی قربانی دی ہے، یہ میرا ہدیہ ہے، اسے اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم ظفر احمد ابن مظفر حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے،
ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والضوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا الله من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.